السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو ادب کی ممتاز ناول نگار بانو قدسیہ کے ایک منفرد اور فکر انگیز ناول ایک دن کا تفصیلی ریویو پیش کریں گے۔ اگر آپ ایسے ناول پسند کرتے ہیں جو صرف کہانی نہ سنائیں بلکہ زندگی، وقت، رشتے اور انسانی نفسیات کے بارے میں گہرے سوالات بھی اٹھائیں تو یہ ناول یقیناً آپ کی توجہ حاصل کرے گا۔ آئیے جانتے ہیں کہ بانو قدسیہ کے اس ناول میں ایسا کیا خاص ہے جس نے قارئین کو برسوں تک اپنے سحر میں جکڑے رکھا۔ ایک دن بانو قدسیہ کا ایک مختصر مگر انتہائی معنی خیز ناول ہے۔ بظاہر ایک کا عنوان بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کے کئی برسوں کا تجربہ، مشاہدہ اور فلسفہ پوشیدہ ہے۔ اس ناول میں مصنفہ نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ ناول ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی پوری زندگی کا رخ صرف ایک دن، ایک لمحے یا ایک فیصلے سے بدل جاتا ہے۔ ناول کی کہانی عام انسانوں کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کردار اپنی خواہشات، خوابوں، محرومیوں اور معاشرتی دباؤ کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کردار نگاری ہے۔ اس ناول کے کردار مصنوعی محسوس نہیں ہوتے بلکہ ہمارے ارد گرد موجود عام انسانوں کی طرح لگتے ہیں۔ ہر کردار اپنی کمزوریوں، خواہشات اور نفسیاتی الجھنوں کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پڑھنے والا خود کو ان کرداروں کے قریب فیل کرتا ہے۔ مصنفہ نے انسانی فطرت کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کی بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ اس میں اگر مرکزی موضوعات کا تذکرہ کیا جائے تو اس ناول کی خوبیوں میں سب سے پہلی بات وقت کی اہمیت ہے۔ اس ناول کا سب سے بڑا موضوع ہی وقت ہے۔ بانو قدسیہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ وقت انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ جو لمحے گزر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ دوسرے نمبر پر خود احتسابی ہے۔ ناول بار بار پڑھنے والے کو اپنی زندگی کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ مصروفیات میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنی غلطیوں اور کمزوریوں پر غور ہی نہیں کرتے۔ تیسرے نمبر پر انسانی رشتے ہیں۔ ناول میں رشتوں کی نزاکت اور ان کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ مصنفہ یہ بتاتی ہیں کہ محبت، اعتماد اور احساس کے بغیر کوئی بھی رشتہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد روحانیت اور اخلاقیات ہیں۔ بانو قدسیہ کے پیشتر ناولوں کی طرح اس ناول میں بھی روحانی اور اخلاقی پہلو نمایاں دکھائی دیتے ہیں، جو پڑھنے والے کو صرف دنیاوی کامیابی کی بجائے باطنی سکون اور روحانی ترقی کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں۔ بانو قدسیہ کا انداز تحریر ہمیشہ سے سادہ، شائستہ اور اثر انگیز رہا ہے۔ ایک دن میں بھی ان کی زبان نہایت رواں اور دل نشیں ہیں۔ مشکل فلسفیانہ باتوں کی بھی وہ اس انداز میں بیان کرتی ہیں کہ عام پڑھنے والا آسانی سے سمجھ لے۔ ان کے جملے مختصر مگر گہرے معنی رکھتے ہیں اور کئی مقامات پر پڑھنے والے کو رک کر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس ناول کی خوبیوں میں اگر بات کی جائے تو یہ مختصر لیکن پر اثر کہانی ہے، گہرا فکری اور سائیکالوجیکلی تجزیہ ہے، حقیقت سے قریب ہے، سادہ اور خوبصورت زبان ہے، زندگی کے اہم اسباق ہیں، روحانیت اور اخلاقیات کا حسین امتزاج ہے۔ اگر اس کے ویک پوائنٹس پر بات کی جائے تو اگرچہ ناول مجموعی طور پر بہت مضبوط ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی رفتار نسبتاً سست فیل ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف تفریحی یا ایکشن سے بھرپور کہانیاں پسند کرتے ہیں، ممکن ہے انہیں یہ ناول زیادہ فلسفیانہ نہ لگے، تاہم سنجیدہ ادب کے شائقین کے لیے یہی پہلو اس ناول کی اصل طاقت ہے۔ اگر آپ بانو قدسیہ کے مداح ہیں، نفسیاتی اور فکری ادب پسند کرتے ہیں، زندگی کے گہرے موضوعات پر غور کرنا چاہتے ہیں، روحانیت اور اخلاقیات سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو ایک دن آپ کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ ایک دن محض ایک ناول نہیں بلکہ زندگی کے کئی اہم سوالات پر غور و فکر کی دعوت ہے۔ بانو قدسیہ نے اس مختصر ناول میں وقت، رشتوں، انسانی نفسیات اور روحانیت جیسے موضوعات کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سمو دیا ہے۔ یہ کتاب پڑھنے والے کو نہ صرف ایک اچھی کہانی فراہم کرتی ہے بلکہ زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ اگر آپ نے ایک دن پڑھا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں اس ناول کا کون سا حصہ یا کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر
اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔